پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس فورم نے کہا، ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو سراہا۔ لاہور کو موسلا دھار بارش لے ڈوبی، اہم شاہراہوں پر پانی کا راج، گلیاں پانی میں گم، فیروز پور روڈ دریا بن گیا، انڈر پاسز جھیلوں کا منظر پیش کرتے رہے۔ سڑکوں پر پانی کی حکمرانی سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے رہے۔ 8 گھنٹے بارش کے تاریخی سپیل سے ہر طرف پانی ہی پانی۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 182 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پانی والا تالاب میں 178، گلبرگ 139، علامہ اقبال ٹاؤن 135، سمن آباد 128، لکشمی چوک 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اپر مال، جیل روڈ، تاج پورہ اور گلشن راوی میں بھی 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ لاہور اسلام پورہ کی مرکزی سڑک موت کا کنواں بن گئی۔ بارش کے باعث 15 فٹ گہرا اور 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بجلی کا پول بھی زمین بوس ہو گیا۔ سڑک کے دونوں اطراف ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے کے باہر بارش کے پانی کا راج۔ سیشن کورٹ، ماڈل ٹاؤن کچہری، کینٹ کچہری بھی بارش کے پانی میں ڈوبی رہیں۔ عدالتوں میں آنے والے سائلین اور وکلاء کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور میں 5 سے 6 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی۔ واسطہ اور ضلعی انتظامیہ کی تمام ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق افسران اور عملہ متحرک ہے۔ لاہور کے تمام انڈر پاسز کلیئر ہیں۔ چند جگہوں پر نشیبی علاقوں کے اندر پانی موجود ہے، اس کو نکالنے کے لیے پورا عملہ کام کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا ایک اور زوردار سپیل۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں کئی گھنٹے موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد میں نالے بفر گئے۔ شریف آباد نالے میں پانی کے بڑے ریلے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ناروال میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ دریائے راوی، نالا بئیں، نالا ڈیک کے قریب آبادیوں میں الرٹ جاری۔ گجرانوالہ، سانگلہ ہل، خوشاب اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ شیخوپورہ، قصور، اکاڑہ، چنیوٹ، شاہپور میں بھی متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی کی فراہمی معطل۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ٹیڈاپ سکینڈل سمیت 9 مقدمات میں بری۔ ایف آئی اے نے ٹیڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے۔ کیسز کی تحقیقات کا آغاز 2009 میں ہوا۔ کسی گواہ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف گواہی نہیں دی۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے کہ کرپشن کے کسی الزام میں صداقت نہیں۔ اللہ نے ایک بار پھر سرخرو کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ سی ای سی کرے گی۔ پاکستان جانے پر بیٹوں کی ممکنہ گرفتاری کے حکومتی بیانات پر جمائمہ گولڈ سمتھ برہم ہو گئیں۔ ایکس پر اپنے پیغام میں بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ نے کہا کہ حکومت پاکستان کہتی ہے بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا۔ یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پر مصر بولے، پاکستان اور بھارت سے کہا لڑائی بند کریں ورنہ تجارت نہیں ہوگی۔ کوسوو میں تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی۔ کونگو اور روانڈا کے رہنما بھی امن معاہدے پر دستخط کے لیے امریکہ آئیں گے۔
کیا اداکارہ حمیرہ کی موت 7 ماہ پہلے ہوئی؟ پراسرار طور پر ہلاک ہونے والی اداکارہ حمیرہ کے زیر استعمال 3 موبائل فونز، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ کے ڈیٹا سے تفتیش جاری۔ حمیرہ اصغر کے زیر استعمال موبائل فون بند حالت میں ملے تھے۔ موبائل فون ڈیٹا میں آخری فون کال اکتوبر 2024 میں ہوئی۔ گھر میں موجود ڈبے والا دودھ اور ڈبل روٹی بھی کئی ماہ پرانی تھی۔ کسی نے تاحال اداکارہ کی لاش وصول نہیں کی۔ سندھ حکومت کا تدفین خود کرنے کا فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے فلم پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر جمشید محمود عرف جامی کو سزا معطل کر دی ہے۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مچلقوں کا عوض جمشید محمود کی ضمانت منظور کی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے میوزک ڈائریکٹر سہیل جاوید کی حد تک عزت کی براہ راست شکایت پر جمشید محمود عرف جامی کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون کوپیما شیخہ اسماء الثانی کی ملاقات۔ وزیراعظم نے اہم سنگ میل عبور کرنے پر شیخہ اسماء کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ وزیراعظم نے شیخہ اسماء الثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ طور پر برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا۔ شیخہ اسماء الثانی نے پرتپاک مہمان نوازی پر وزیراعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کے روح پرور مناظر، بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت اعلیٰ شخصیات کی تقریب میں شرکت، بیت اللہ کو خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کو ٹیرف لگانے کی انوکھی دھمکی دے ڈالی۔ برازیلی حکومت کو لکھے کھلے خط میں لکھا کہ سابق صدر جائز بولسونارو کے خلاف عدالتی کارروائی سیاسی انتقام ہے۔ یہ کارروائی نہ روکی گئی تو 50% ٹیکس لگا دوں گا۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے برازیل کے صدر نے خبردار کیا کہ برازیلی مصنوعات پر ٹیرف بڑھایا گیا تو جواب بھی اسی شدت سے دیا جائے گا۔ ہم اپنے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ بھارت کا جینٹل مین گیم سے کھلواڑ ایشیا کپ کرکٹ کونسل کا اجلاس ڈھاکہ سے منتقل کرنے کی دھمکی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ACCA میٹنگ ڈھاکہ سے منتقل نہ ہوئی تو بھارتی بورڈ شرکت سے دستبردار ہو سکتا ہے۔